اور عوام تشریف لائے، سب قابل سب مبارکباد ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین۔ جو یہ شادی ہو رہی ہے اللہ اس شادی کو خانہ آبادی بنائے، آنے والے حادثات سے، بد نظری سے اللہ اس شادی کو محفوظ فرمائے، دونوں خاندانوں کے درمیان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محبت قائم و دائم فرمائے۔ کافی دیر سے یہ پروگرام چل رہا ہے، آپ بخوبی اس کو سماعت کر رہے ہیں، الحمدللہ جلسہ بہت کامیاب ہے۔ پہلی بار اس بستی میں میری حاضری ہوئی، آپ ماشاءاللہ بہت اچھا سنتے ہیں۔ نواب رضا صاحب نے بہت اچھے کلام پیش کیے، آپ نے ان کو بہت اچھا سنا۔ حضرات، میں کچھ دیر آپ کی خدمت کروں، آپ بہت محبت سے دلوں کی کھڑکیاں کھول کر میری گفتگو کو سننے کی کوشش کریں۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اے لوگو، اللہ نے دنیا میں ہر چیز کا ایک نظام بنایا، اس نظام کے اگر برعکس آپ چلیں گے علاوہ نقصان کے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ اللہ نے ہر چیز کا ایک نظام بنایا ہے، سسٹم سے ہر چیز چل رہی ہے، یہی خدا کے ہونے کی زندہ دلیل ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہر چیز ایسے ہی چل رہی؟ نہیں، سسٹم ہے، بنا سسٹم کے کچھ نہیں چلتا، ہر چیز کا سسٹم۔ اس سسٹم کے برعکس کرو گے تو خود تباہ ہو جاؤ گے، اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، ہم خود تباہ ہو جائیں گے، سسٹم ہے۔ اللہ نے فرمایا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اللہ نے رات آرام کے لیے، دن ذریعہ معاش تلاش کے لیے بنایا۔ انسان اگر اس کے الٹا کرے، رات بھر جاگے اور دن بھر سوئے، بیماریوں کا گھر بن جائے گا، کیونکہ نظام کے خلاف آپ جا رہے ہیں، سسٹم کے آپ خلاف جا رہے ہیں۔ اللہ نے سسٹم بنایا، حالانکہ ایک مرد سے اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ لوگوں ایک مرد سے اللہ نے سب کو پیدا کیا، نفس واحد سے، اور پھر اسی مرد سے اللہ نے اسی جان سے اس کی بیوی یعنی حوا کو پیدا کیا۔ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور یہ جو سارے لوگ اور یہ بہت سے جو مرد و عورت آپ دیکھ رہے ہیں، یہ سب انہی دونوں کی پیداوار ہے، مرد اور عورت۔ حالانکہ آج سائنس یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ ہم ایک مشین کے ذریعے سے بچے کی پیدائش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم بچوں کو پیدا کریں مشین کے ذریعے، اس کی بہت تیزی سے خبریں آ رہی ہیں، لیکن ایک سسٹم ہے۔ لوگوں، موت اور زندگی اللہ کے ہاتھ ہے، سسٹم کے خلاف جاؤ گے تو خود تباہ ہو جاؤ گے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں دنیا اب ایسے بھی قانون بن گئے کہ لڑکا لڑکے سے شادی کر سکتا ہے، لڑکی لڑکی سے شادی کر سکتے ہیں، بہت سے ملکوں میں یہ قانون ہے اور یہ ہو رہا ہے۔ یہ آپ شاید سوشل میڈیا آپ کے سامنے رہتی ہے، ایسا ہو رہا ہے۔ بہت سے لوگ لڑکے سے شادی اور لڑکیاں لڑکیوں سے شادی ہو رہی ہے، یہ قانون بھی پاس ہو گئے، مگر اللہ نے سسٹم یہ بنایا ہے کہ مرد کی شادی عورت ہی سے ہوگی اور عورت کی شادی مرد ہی سے ہوگی۔ آپ سسٹم کے خلاف جاؤ گے تباہ ہو جاؤ گے، زندگی تباہ ہو جائے گی، سسٹم ہے۔ حضرات، آج پوری دنیا کے اندر آدمی کوشش کر رہا ہے کہ میں بہت ترقی کر جاؤں، لیکن یارا اتنی ترقی کی بھی نہ سوچو، اتنی ترقی کی بھی نہ سوچو کہ سسٹم گڑبڑا جائے۔ کیا ہو جائے؟
میں جو کہنا چاہ رہا ہوں اس کو ذرا سننا. ابھی سائنس کا ہی کہہ رہا ہے ادھر تبت کے خطے میں کتنے 2000 برف کی چٹانیں ہیں. کتنی؟ برفیلے پہاڑ ہیں. کہتے ہیں یہ جو سسٹم گڑبڑا رہا ہے یہ بہت زیادہ پردوشن ہو گیا. بہت زیادہ لوگوں نے جو ہے یہ پردوشن کرنا شروع کر دیا. اس کی وجہ سے 200 پہاڑ ایسے ہیں برف کے جو پگھلنے لگے. خطرہ ہے کہ پگھل جائیں. اگر 200 پہاڑ برف کے پگھل گئے نا تو کئی لاکھ لوگ پانی میں بہہ جائیں گے. کئی لاکھ لوگ. سسٹم ہے. اللہ نے کہیں سردی رکھی ہے کہیں گرمی رکھی ہے. سسٹم ہے. یہ برفیلے پہاڑ سردی کی وجہ سے جمے ہیں. اگر اللہ انہیں حکم دے دے یہ پگھل جائے نا تو یہ برفیلے پہاڑ تمہیں سیلاب میں بہا کے لے جائے. سسٹم ہے. اس کے خلاف جانے کی کوشش نہ کرو. لوگوں اللہ نے اس جسم کو بنایا ہے اس کا بھی ایک سسٹم ہے. اس جسم کو جس طریقے سے اللہ نے بنایا ہے اسی طریقے سے اس سے کام لوگے جسم کامیاب رہے گا. اس کے خلاف اگر جاؤ گے تو جسم تباہ و برباد ہو جائے گا. سسٹم ہے. اللہ نے شادی کا سسٹم رکھا. اگر شادی کے سسٹم کے مطابق چلو گے زندگی آباد رہے گی, زندگی خوشحال رہے گی. اس کے خلاف جاؤ گے زندگی تباہ و برباد ہو جائے گی. سمجھ رہے ہیں؟ زندگی تباہ و برباد ہو جائے گی. اس سسٹم کے خلاف جانے کی کبھی کوشش نہ کرنا. اللہ نے جو سسٹم بنا دیا اسی میں چلنے کی کوشش کرنا. انشاءاللہ کامیاب رہو گے. انشاءاللہ ترقی کرتے رہو گے. انشاءاللہ مالا مال رہو گے. لوگوں کان کھول کر کے سنو. میں اب اپنی تقریر شروع کر رہا ہوں. بہت محبت کے ساتھ ذہن لگا کر کے سنیے گا. حضرات اللہ نے بنایا سسٹم. کیا بنایا؟ سسٹم. اس باڈی کا بھی سسٹم ہے. اسے کچھ پانی چاہیے, اسے کچھ کھانا چاہیے, اسے کچھ ہوا چاہیے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اسے کچھ ہوا چاہیے, کچھ آرام چاہیے اور کچھ کام چاہیے. اگر نرا آرام بھی کر رہے ہیں تب بھی باڈی خراب ہو جائے گی. سسٹم. اگر آپ بالکل آرام کرتے رہو بیمار ہو جاؤ گے. میں ایک حکیم کے پاس گیا ہوں, بھائی ذرا کوئی ایسا نسخہ بتا دو کہ یار ذرا فٹ فاٹ رہے. کہنے لگا مولانا فٹ فاٹ خالی کھانے سے نہیں رہتے. اگر میں 1 لاکھ کی ٹیبلٹ بھی دے دوں گا نا تو کام نہیں کرے گی. میں نے کہا پھر کہنے لگا ایکسرسائز کچھ بدن کو حرکت دینا بھی ضروری ہوتا ہے. آپ خالی سست پڑے رہو کچھ نہ کرو بیماریاں آنا شروع ہو جائیں گی. بیماریاں آنا. پہلے زمانے میں آپ نے سنا تھا کہ شوگر ہو گیا, بلڈ پریشر ہو گیا. یہ بیماریاں نہیں تھی. بہت کم, نہ کے برابر. اس لیے کہ لوگ محنت کرتے تھے. پورے گاؤں میں مشکل سے کسی ایک کا پیٹ بڑا ہوتا تھا. آج ہر گھر میں 2-4 کے پیٹ بڑے. پورے گاؤں میں آپ جائیے 30 سال پہلے ان حاجی صاحب سے پوچھئے, 30 سال پہلے 40 سال پہلے پورے گاؤں میں اگر ڈھونڈو گے تو بڑے پیٹ کا آدمی نہیں ملتا تھا. اس لیے کہ محنت کرتا تھا, سائیکل چلاتا تھا, پیدل چلتا تھا, ہل جوتتا تھا اور زمین میں محنت کرتا تھا, مشقت کرتا تھا. ہمارے گھر میں ماں بہنیں ہاتھ سے مسالہ پیستی تھی, ہاتھ سے کپڑا دھلتی تھی, ہاتھ سے چکیاں چلاتی تھی. محنت ہوتی تھی, فٹ فاٹ رہتا تھا. سسٹم ہے باڈی کا, اس سے محنت کرنا پڑے گی. جتنا محنت کرو باڈی فٹ رہے گی, جتنی آزادی میں جاؤ گے باڈی انفٹ ہو جائے گی. سسٹم. اس کے خلاف جانے کی کوشش نہ کرنا. اور ایک بات اور بتاؤں میں آپ کو, دیکھیے اللہ نے قرآن میں نماز کا حکم دیا. نماز پڑھو, اقیموا الصلاۃ, نماز قائم کرو. یہ علماء بیٹھے ہیں, نماز پڑھنے کا اللہ نے بتا دیا, مگر کس طرح سے نماز پڑھنا ہے یہ قرآن میں نہیں بتایا گیا. رکوع کس طرح سے ہوگا, سجدہ کس طرح سے ہوگا, قیام کس طرح سے ہوگا, رکوع میں کیا پڑھنا ہے, سجدے میں کیا پڑھنا ہے, یہ میرے قریب مصطفیٰ نے بتایا. یا رسول اللہ, نماز آپ نے اس طرح سے کیوں بتائی کہ کھڑے ہو, پھر قیام کرو, پھر رکوع کرو, پھر سجدہ کرو, پھر جلسہ کرو. یا آقا اس طرح سے کیوں؟ اس لیے کہ نبی جانتے ہیں سسٹم کو. اگر نبی چاہتے تو اور طریقہ بھی بتا دیتے. عبادت تو ہو جاتی, نماز تو ہو جاتی, مگر تیری ایکسرسائز نہ ہوتی. اس لیے مصطفیٰ نے یہ طریقہ بتایا. اگر نماز کے طریقے پر نماز پڑھتے رہو عبادت بھی ہوتی رہے گی, تیرا جسم بھی فٹ رہے گا. نعرہ
تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، بھائی واہ، زندہ باد زندہ باد۔ تمہارا جسم بھی فٹ رہے گا۔ جیسے نماز پڑھتے ہیں قیام، کبھی رکوع کبھی سجدہ، دیکھ رہے ہیں آپ؟ اگر مصطفیٰ چاہتے تو کہتے خالی بیٹھے بیٹھے پڑھ لو، لیٹے لیٹے پڑھ لو، وہ اگر بتا دیتے تو ہو جاتا یہ جی، لیکن انہوں نے بتایا اس طریقے سے۔ معلوم ہے کہ اس جسم کو چاہیے کچھ ایکسرسائز، اور میرے بھائی نماز اگر پڑھتے رہو گے تو انشاءاللہ خود بخود فٹ رہو گے۔ میں آپ نے اس کا آواز گلا محسوس دیا، ذرا آواز بڑھاؤ اس کا، گلا بڑھائیے، آواز بڑھائیے، اس کا کم مت کیجیے آپ، باکس کا آواز بڑھائیے۔ اچھا میں بول رہا ہوں، ہیلو، اچھا خاصا بول رہا، کم نہ کیجیے، اور کھولیے آواز، اور کھولیے، ہیلو ہیلو ہیلو، بیس بڑھائیے، تھوڑا سا بیس بڑھائیے، ہیلو۔ اس کا ایک نظام بنایا، اس کے خلاف جانے کی کوشش نہ کرنا، نماز پڑھو تو انشاءاللہ ایکسرسائز ہوتی رہے گی انشاءاللہ۔ ایک بہت بڑا ڈاکٹر تھا، سائنس کا جاننے والا، بہت بڑا ڈاکٹر، جس نے ہر چیز کا یوگا ایجاد کیا، ہر چیز کا ایکسرسائز ایجاد کیا۔ ایک بار ایک مسلمان کو نماز پڑھتا دیکھا، حالت سجدہ میں دیکھا تو ڈاکٹر یار حیرت میں پڑ گیا، کھڑا ہو گیا، انتظار کرنے لگا۔ مسلمان نماز پڑھ رہا تھا، جیسے ہی یہ نماز پڑھ کے فارغ ہوا نا، وہ ڈاکٹر بولا یہ تو بتا مجھے تو یہ کیا کر رہا تھا؟ مسلمان نے جواب دیا میں اپنے رب کی عبادت کر رہا تھا، میں اللہ کو راضی کر رہا تھا، میں نماز پڑھ رہا تھا۔ اس نے پوچھا یہ نماز کا طریقہ بتایا کس نے ہے تجھے کہ ایسے ایسے کرنا؟ کہا یہ میرے مصطفیٰ نے بتایا ہے۔ ذرا زور سے بول دو سبحان اللہ، کس نے بتایا ہے نماز کا طریقہ؟ سبحان اللہ۔ میرے مصطفیٰ نے بتایا ہے۔ تو اس نے کہا اگر تیرے مصطفیٰ نے بتایا ہے تو میں قسم کھا کے آج اعلان کیے دیتا ہوں، دنیا میں اگر سب سے بڑا کوئی ڈاکٹر ہے تو آمینہ کا لال محمد الرسول اللہ ہے۔ میں اعلان کیے دیتا ہوں، اگر پوری دنیا میں کوئی سب سے بڑا ڈاکٹر، اور لوگوں کان کھول کے سن لو، تیرے نبی سے بڑا کوئی ڈاکٹر بھی نہیں، جی، تیرے نبی سے بڑا کوئی معالج بھی نہیں ہے، تیرے نبی سے بڑا کوئی حکمت والا بھی نہیں ہے، جی، تیرے نبی سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا، خدا کی قسم کوئی کتنے ہی ریسرچ کیوں نہ کر لے، تیرے نبی کی ایک ایک سنت میں ہزار ہزار مرضوں کی دوائیں ہیں، ہزار خالی مسواک کرو نا تو 70 مرضوں کی دوا خالی مسواک میں ہے۔ لیکن ہم نے تو کبھی مسواک دیکھا ہی نہیں، اب تو سمجھتے نہیں، کولگیٹ اور ٹوتھ پیسٹ اور وہ برش آ گیا ہے۔ میرے بھائیوں سنت ہے، آپ مسواک کرنے کی بھی کوشش کیا کرو، اگر سنت کے مطابق مسواک کرو گے نا تو انشاءاللہ 70 بیماریوں سے محفوظ رہو گے۔ یہ مسلمان کہنے لگا کیوں؟ تو نے میرے سجدے میں کیا دیکھ لیا؟ کہنے لگا تیرے سجدے میں تو میں نے بہت کچھ دیکھ لیا، میں نے پوری زندگی تیرے سجدے میں دیکھی، خالی سجدے میں تیری پوری زندگی دیکھ لی۔ سجدے میں جس نے زندگی دیکھ لی ہو تو مکمل نماز میں کیا کیا نہ دیکھے گا؟ بھائی بات ہے کہ نہیں؟ مکمل نماز میں کیا کیا نہ دیکھے گا؟ کہنے لگا تو نے کیا دیکھا؟ کہنے لگا میں بہت بڑا ڈاکٹر ہوں، بہت بڑا، ہر چیز کا میں نے یوگا ایجاد کیا ہے، لیکن آج تک دماغ کا یوگا میں ایجاد نہ کر پایا تھا، دماغ کی ایکسرسائز میں ایجاد نہیں کر پایا تھا کہ دماغ کا یوگا کس طریقے سے کیا جائے۔ دماغ میں بڑی بڑی باریک نسیں ہوتی ہیں، بہت بہت باریک، ان میں خون چلتا ہے، اگر کوئی نس بند ہو جائے تو انسان کا دماغ کام کرنا چھوڑ جاتا ہے، پھر کبھی انسان کو پیرالائسس ہو جاتا ہے، کبھی دماغ کی نس بند ہوتی ہے تو ہاتھ کام کرنا چھوڑتا ہے، دماغ کی نس بند ہوتی ہے تو کبھی پیر کام کرنا چھوڑتا ہے، سارا سسٹم اللہ نے دماغ میں رکھا ہے، لیکن اس کا تو یوگا مجھ کو آ ہی نہیں رہا تھا۔ تیری نماز میں مجھے دماغ کا یوگا بھی مل گیا۔ اب مسلمان تو نماز ہی پڑھ رہا تھا، اسے تو اتنا پتہ نہیں تھا، لیکن نبی کو سب پتہ ہے۔ مسلمان کہنے لگا تو مجھے بتا دے، ذرا سمجھا دے کیا معاملہ؟ کہنے لگا بات اتنی سی ہے، دماغ میں جو باریک باریک نسیں ہیں ان میں خون چلنا بہت ضروری ہوتا ہے، اگر دماغ کی نسوں میں خون سست پڑ جائے تو انسان کا قوت حافظہ کمزور ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ قوت حافظہ کمزور ہو جاتا ہے۔
انسان کو نیند کم ہو جاتی ہے. بڑھاپے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ نیند کم ہوتی ہے. کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ خون کی رفتار دماغ کی رگوں میں سست پڑ جاتی ہے. اس کی وجہ سے کمزوری پیدا ہوتی ہے. مجھے اس کا یوگا نہیں مل رہا تھا کہ دماغ کی رگوں میں کس طریقے سے خون کا دوران لیول میں رکھا جائے، لیکن کبھی نماز کے سجدے میں مجھے یہ یوگا مل گیا. کہنے لگا کیسے؟ کہنے لگا سو دماغ اوپر ہوتا ہے، دل نیچے ہوتا ہے. ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ دل نیچے ہے اور دماغ کہاں ہے؟ اوپر ہے. دل پمپنگ کرتا ہے، دل بلڈ کا سرکولیشن پوری باڈی میں کرتا ہے. دل نیچے سے پمپنگ کر کے دماغ کی نسوں میں خون سپلائی کرتا ہے. جب نیچے سے پانی اوپر چڑھاؤ گے تو لوڈ بڑھتا ہے. موٹر سے پانی جب پہلی منزل دوسری منزل پہ جائے گا، جتنا اوپر پانی جائے گا اتنا ہی لوڈ انجن ہو تو زیادہ پڑے گا. بھائی بات ہے کہ نہیں ہے؟ زیادہ پڑے گا جو اوپر چڑھانا ہے. لیکن اگر پانی اوپر سے نیچے کو ڈالا جائے تو بآسانی چلا آتا ہے. یہ بات ہے کہ نہیں ہے؟ اوپر خالی ڈرم میں پانی بھر کے رکھ دو، رکھ کیا دو، آپ دیکھتے ہو ٹینک ہمارے رکھے ہوتے ہیں اوپر، اور نیچے ٹوٹی میں کتنے پریشر سے پانی آتا. کوئی انجن تو نہیں چلاتا نا اس میں، کوئی موٹر تو نہیں چلاتی نا. کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ پانی کا لیول اوپر ہے، پریشر بن گیا. اور نیچے اگر آپ ٹینک رکھ دو تو اوپر جائے گا پانی بنا موٹر کے؟ بولیے نہیں جائے گا نا. کہنے لگا بس دل نیچے ہے، پمپ نیچے ہے، دماغ میں یہ جب بلڈ پہنچاتا ہے تو دل کو ہارٹ کو لوڈ پڑتا ہے اوپر بلڈ کو چڑھانے کے لیے. لیکن جب مسلمان نماز پڑھتا ہے، نماز میں سجدہ کرتا ہے تو سجدے میں دماغ نیچے ہو جاتا ہے، دل اوپر ہو جاتا ہے. بلڈ کا سرکولیشن آسانی سے دماغ کی باریک نسوں میں پہنچ جاتا ہے. اگر انسان نماز میں سجدہ کرتا رہے تو دماغی کبھی بیمار نہیں ہوگا. ارے جب خالی نماز کا یہ عالم ہے تو مکمل مذہب اسلام کا عالم کیا ہوگا؟ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، علماء اہل سنت. اتنا فائدہ ہے خالی ایک نماز میں، اتنا فائدہ ہے خالی ایک نماز میں. مکمل مذہب اسلام کو اگر اپنا لو تو یہ سسٹم والا مذہب ہے. اور باقی مذہبوں میں دیکھو آپ کو سسٹم مکمل طریقے سے نظر نہیں آئے گا، لیکن مذہب اسلام میں اللہ نے سسٹم رکھا ہے. آپ دیکھیں عصر و مغرب کی نماز کتنی قریب قریب ہے، 1-1.5 گھنٹے کا فاصلہ ہے. بات ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن عشاء اور فجر کی نماز میں اللہ نے کتنا فاصلہ رکھا ہے. دیکھیے ہے کہ نہیں؟ سسٹم کہیں خراب نہ ہو جائے. اگر یہ نماز رات میں اللہ رکھ دیتا تو پھر نیند نہیں ہوتی. بولو ہے کہ نہیں؟ نیند نہیں ہو پاتی، سوتے رہ جاتے. لیکن اللہ نے پوری رات تیرے لیے سکون کی رکھ دی. دن میں اللہ نے نمازیں رکھی ہیں، صبح فجر میں رکھ دی، اٹھو تو سجدہ کرو، اور پھر شام میں رکھ دی، اور پھر رات کو سونے سے پہلے عشاء رکھ دی. سسٹم کو دیکھ یار کتنا پیارا اللہ نے سسٹم رکھا ہے. اور میرے بھائی اللہ فرماتا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ نے کسی جان کو اتنا بوجھ ہی نہیں ڈالا کہ وہ اس کو سنبھال نہ سکے، اسے اٹھا نہ سکے. اللہ نے تیرے مطابق تیرے اوپر بوجھ ڈالا ہے. تو اب اس اسلام کو مکمل طریقے سے اپنا لے. اللہ نے سسٹم کے مطابق یہ مذہب اسلام رکھا ہے. اسی میں ایک سسٹم اللہ نے رکھا ہے شادی کا. یہ بھی سسٹم ہے، اس کے خلاف جائے گا تو برباد ہو جائے گا. بہت سے لوگ اس کے بھی خلاف جاتے ہیں، شادی لیٹ کرتے ہیں، نقصان ہے. شادی لیٹ نہ کرو، فائدہ نہیں، ہر اعتبار سے نقصان ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہمارا کاروبار جب سیٹل ہو جائے گا، ہمارا فلاں کورس مکمل ہو جائے گا، شادی کریں گے. اور میرے بھائی کورس کی کوئی بات نہیں ہے، شادی کے بعد بھی پورا ہو جائے گا. کاروبار بھی شادی کے بعد ہو جائے گا. کیا معلوم؟ تیری بیوی آئے تو اس کے نصیبے سے اللہ تیرے کاروبار میں اور زیادہ برکتیں عطا کر دے. بات ہے کہ نہیں ہے؟ شادی ٹائم سے ہونا چاہیے. ہر شادی کا ایک وقت ہے. اور اب تو زندگیاں انسان کی کتنی ہو رہی ہیں، 60 یا 70 سال، اور 35-40 سال ایسے ہی نکال دو گے تو میرے بھائی شادی کب کرو گے؟
پہلے لوگ جیتے تھے 200 سال 300 سال 500 سال، چلو ٹھیک ہے، اگر وہ 50-60 سال میں کر بھی نہیں تو چلے گا، لیکن میرے بھائی تم کس چکر میں رکے پڑے ہو؟ جی رکے پڑے ہو، تم تو ٹائم سے کرو نا، تم نے کیوں کر دیا؟ تو کہہ رہے ہو کہ مولانا ابھی حساب نہیں ہے شادی کا، اور مولانا ابھی اتنا پیسہ نہیں ہے، تو تم نے حساب اتنے بگاڑے کیوں ہیں کہ حساب ہو نہیں رہے؟ بگاڑ کیوں لیے تم نے اتنے حساب؟ پہلے بگاڑ سنبھالو نا۔ شادی کو تو میرے نبی نے آسان کے لیے کہا، نکاح میں آسانی پیدا کرو، نکاح کو سستا کرو، مناسب کرو، سادہ کرو، جتنا نکاح سادہ ہوگا اتنی زندگی میں بہار آ جائے گی۔ زور سے بولو سبحان اللہ۔ ہمارے ہاں تو میاں سب سے ٹیڑھی کھیر شادی کرنا ہو گیا، سب سے مشکل کام، بہت زیادہ مشکل ہو گیا، اتنا مشکل ہو گیا شادی کرنا، اتنا ہارڈ ہو گیا، اتنا ہارڈ ہو گیا کہ شادی کرنے کے ہم سوچتے نا تو روڈ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، کیا ہوا؟ ارے یار ڈسٹرب مت کرو بھائی، اسے بھی سننے دو، نہیں بیٹھے رہو آپ لوگ، اب سنتے رہو، اب دیکھو تقریر شروع ہو گئی، اب بالکل ڈسٹرب نہیں۔ شادی کا ایک ٹائم ہے جب جوان ہو گئے تو سب سے پہلے بچوں کی شادی کے بارے میں سوچو۔ میرے نبی نے بہت رغبت دلائی ہے شادی کی، بہت زیادہ۔ میرے نبی نے خود 11 نکاح فرمایا، اور میرے نبی نے بہت سادہ شادیاں فرمائی۔ ایک نبی کی پیاری بیوی ہے، نام ہے ام سلمہ، بیان کرتی ہیں میں ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ گئی، نام ہے ام سلمہ، کہتی ہیں میں اکیلی گئی، میرا شوہر مجھ سے پہلے ہجرت کر کے مدینہ گیا تھا، میرا چھوٹا سا بیٹا تھا، دودھ پیتا تھا، وہ میری گود میں تھا، جب میں اسے لے کے مکہ سے مدینہ چلی تو میرے خاندان والوں نے، میری سسرال والوں نے میرے بچوں کو چھین لیا، کہا اگر تم جانا چاہتی ہو تو مدینہ جاؤ، مگر اس بچے کو ہم نہیں جانے دیں گے، یہ ہمارے خاندان کی نشانی ہے۔ میں نے اس بچے کو بھی چھوڑا، نبی کی محبت میں ہجرت کر کے مدینہ آ گئی۔ ام سلمہ کہتی ہیں بچہ مکہ میں چھوڑا، شوہر مدینے میں ہجرت کر کے پہلے آ گیا تھا، یہ اب 1.5 سال کے بعد ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئی۔ مدینے میں آ کے لوگوں سے اپنے شوہر کا پتہ پوچھا، او لوگوں میرا شوہر ابو سلمہ یہاں ہجرت کر کے آیا تھا، کہاں ملے گا؟ کسی نے بتایا او ام سلمہ تیرے شوہر کا ایک جنگ میں انتقال ہو گیا، ایک جنگ میں تیرا شوہر شامل ہوا تھا، اسی میں شہید ہو گیا۔ ام سلمہ رونے لگی، قریب مصطفیٰ کی بارگاہ میں ہے، ام سلمہ روتی ہے، آنکھ میں آنسو ہے، میرے قریب مصطفیٰ نے فرمایا ام سلمہ روتی کیوں ہے؟ عرض کرنے لگی آقا بات اتنی سی ہے کہ میں شوہر کی وجہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئی تھی کہ یہاں شوہر کے سہارے زندگی گزار لی جائے گی، یا رسول اللہ میری زندگی کا آخری سہارا میرا چھوٹا سا بچہ تھا، مکہ والوں نے مجھ سے چھین لیا، میری سسرال والوں نے اس بچے کو چھین لیا، میں نے بچے کو بھی وہاں چھوڑا، میں مدینہ اس لیے آئی کہ ابو سلمہ میرا شوہر مل جائے گا، اس کے دامن سے لپٹ کے زندگی گزر جائے گی، لیکن آقا مجھے یہاں آ کے خبر ملی ہے کہ میرا شوہر بھی یہاں پر انتقال کر گیا، وہ جنگ میں شامل ہوا تھا یا رسول اللہ، اس جنگ میں میرا شوہر شہید ہو چکا ہے، آقا اب میری زندگی کیسے گزرے گی؟ اب تو میرا بیٹا بھی میرے سامنے نہیں ہے، میرا شوہر بھی شہید ہو گیا یا رسول اللہ، اب میری زندگی کیسے گزرے گی؟ اے میرے آقا میں زندگی کیسے گزاروں گا؟ میرے نبی نے فرمایا ام سلمہ دوسرا نکاح کر لینا، دوسری شادی کر لینا۔ عرض کرنے لگی آقا کون مجھ سے نکاح کرے گا؟ آقا کون مجھ سے شادی کرے گا؟ میرے پاس تو مال و دولت بھی نہیں ہے، آقا میرے پاس جہیز بھی نہیں ہے، کون مجھ سے شادی کرے گا؟ اے لوگوں ذرا غور کرو، میرے نبی نے شادی اور نکاح کو کتنا آسان فرمایا ہے۔ کہا ام سلمہ اگر تجھ سے کوئی شادی نہیں کرے گا تو محمد عربی تجھ سے شادی کرے گا۔ زندہ باد زندہ باد، آسان فرمایا، کتنا آسان فرمایا، اگر کوئی نہیں کرے گا نا تو محمد الرسول اللہ تجھ سے شادی کریں گے۔ یار کتنی خوش نصیب ہوگی وہ عورت جس سے نبی شادی فرمائے کہ آقا میں تو بڑی غریب ہوں، میرے نبی نے فرمایا میں غریبوں کا سہارا بن کے آیا ہوں۔ سبحان اللہ، اور زور سے بولو نا سبحان اللہ۔ شادی میرے نبی نے ام سلمہ فرماتی ہے کہ میرے نبی نے مجھ سے نکاح فرما لیا، میرے نبی نے ام سلمہ کو نکاح فرما کے عزت بخش دی۔ اے لوگوں نکاح کو آسان کرو، میرے نبی نے نکاح کیا ہے، اپنی سے بڑی سے بھی نکاح کیا ہے، اپنی سے چھوٹی عمر سے بھی نکاح کیا ہے۔ واہ واہ واہ،
پہلا نکاح کیا حضرت خدیجہ کی 15 سال عمر زیادہ تھی. میرے نبی نے امی عائشہ سے نکاح کیا. امی عائشہ کی عمر میرے نبی سے بہت کم تھی. ہمارے ہاں تو اگر لڑکی کو دیکھنے گئے نا اور ذرا سی اس کی بیچاری کی عمر زیادہ تو اسی پہ فیل کرا ہے, لڑکی بڑی ہے. وہ بڑی ہے, وہ تیرا لڑکا چھوٹا, تجھے پتا پہلے کون مرے گا؟ بتانا پہلے کون مرے گا بھائی. اگر لڑکی بڑی ہے اور لڑکا چھوٹا ہے تو تو اس کو ریجیکٹ کرایا, یہ بتا مرے گا کون پہلے, ہے نا میری بھائی بات ہے کہ نہیں ہے؟ اگر 1-2 سال لڑکی کی عمر زیادہ بھی ہے تو میرے بھائی کیا ہو گیا؟ دینداری دیکھو, وفاداری دیکھو, گھر کا ماحول دیکھو. 1-2 سال بڑے چھوٹے سے کچھ نہیں. اگر لڑکے کی عمر کم ہے 1-2 سال تب بھی چلے گا, 5 سال تب بھی چلے گا, 10 سال تب بھی چلے گا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. میرے نبی نے امی خدیجہ سے نکاح فرمایا تو امی خدیجہ کی عمر میرے نبی سے 15 سال زیادہ تھی, وہ نکاح فرما لیا. تو بھائی اپنی سے بڑی سے نکاح کرنا بھی سنت ہے اور اپنی سے چھوٹی سے نکاح کرنا بھی سنت ہے. یہاں تو مکمل طریقے سے لیے گھوم رہے ہیں کہ بھائی بالکل سانچا چاہیے, اور بھائی سانچے کے چکر میں تم بگڑ گئے. میرے بھائی ہنسنے کی بات نہیں, بات سمجھنے کی ہے. میں تو چٹکلا نہیں بیان کر رہا ہوں. مکمل سانچا کہاں سے ملے گا ذرا مجھے بتاؤ میرے بھائیوں. اگر کچھ 19-20 ہو تو نبھانے کی کوشش کرو, ذرا غور کرو, ذرا غور کرو. میرے قریب مصطفیٰ کا ایک صحابی ہے, لوگوں دیکھنے میں رنگ کالا ہے, دیکھنے میں چہرہ اتنا اچھا نہیں ہے, آنکھیں چھوٹی ہے, ایک بیٹا ہے. وہ صحابی رسول کا نہ کوئی کاروبار ہے, نہ کوئی گھر ہے, نہ کوئی بزنس ہے, محنت مزدوری کرتا ہے, اسی سے اپنی روزی روٹی چلاتا ہے. لوگوں ذرا غور کرو, نہ کوئی امیری ہے, نہ پیسہ پاس میں ہے, لیکن نبی کی بارگاہ میں حاضر ہے. میرے قریب مصطفیٰ فرماتے ہیں میرے صحابی شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ عرض کرتے ہیں آقا مجھ سے کون شادی کرے گا, مجھے کون اپنی لڑکی دے گا؟ آقا ظاہری طور پہ میرا چہرہ بھی اتنا خوبصورت نہیں ہے یا رسول اللہ, میرا کلر بھی اتنا نکھرا ہوا نہیں ہے یا رسول اللہ, میرے پاس تو اپنا گھر بھی نہیں ہے. اے میرے آقا میرے پاس تو کوئی کاروبار بھی نہیں ہے. اے میرے آقا میرے پاس تو کوئی بزنس بھی نہیں ہے یا رسول اللہ, مجھے کون اپنی لڑکی دے گا؟ میرے قریب مصطفیٰ نے فرمایا تو راضی تو ہو, مدینے کا امیر جس سے اپنی بیٹی سے شادی کرے گا. نعرہ تکبیر. گیا تو اب لڑکی ڈاکٹرنی ہی چاہیے. ضروری نہیں ہے میرے بھائی کہ لڑکی ڈاکٹرنی نہیں مل رہی ہے تو بغیر ڈاکٹرنی سے کر لے, کیا مسئلہ ہے؟ ارے میرے بھائی میری بات غلط تو نہیں ہے نا. روٹی سے گوشت نہیں کھایا جاتا, دال بھی کھا لی جاتی ہے. ہاں اب ڈاکٹرنی ہی چاہیے. ارے بھائی اگر ڈاکٹرنی نہیں مل رہی ہے تو وقت پر شادی کر. ڈاکٹر صاحب کی اللہ تعالیٰ ان کی کمائی میں برکت دے دے گا, ہے نا. یار ان کو بھی تو دیکھ کے جن کے گھر میں نہ ڈاکٹر نہ ڈاکٹرنی مزدوری کر رہے ہیں وہ بھی تو کھانا کھا رہے ہیں نا. بات ہے کہ نہیں ہے؟ اور میرے بھائی ضروری نہیں ہے کہ تیرا لڑکا انجینئر بن گیا تو لڑکی بھی انجینئر ہو. ضروری نہیں ہے تیرا لڑکا ماسٹر ہے, سروس کرتا ہے تو لڑکی بھی سروس مین ہے. ضروری نہیں ہے. ہاں اگر دیکھنا تو یہ دیکھ, اگر بیٹا نمازی ہے تو لڑکی بھی نمازی ہے. واہ 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 واہ, بہت بہتر. مگر ہم نے بہت کم دیکھا ایسا جوڑ, ہم نے دیکھا ہی نہیں میا. اس زمانے میں تو ہم نے دیکھا نہیں جوڑ لگاتا ہوں کہ حضرت میں نے شادی اس لیے نہیں کر رہا کہ مجھے نمازی لڑکی نہیں مل رہی, اس لیے کہ میرا بیٹا نمازی ہے. یہ کہتے ہوئے تو مل گئے, داڑھی والا نہیں چلے گا, کرتے والا نہیں چلے گا, پجامے والا نہیں چلے گا, یہ نہیں چلے گا, وہ نہیں چلے گا. ہم نے کہتے ہیں ایسا وقت نہیں آ جائے کہ کوئی نہیں چلے گا. ایسا بھی تو آ جاتا ہے, ایسا بھی وقت آ جاتا ہے میرے بھائی, کوئی نہیں چلے گا. بڑے بڑے جو ہے وہ کرتے پھر رہے ہیں, آپ کبھی اسے ریجیکٹ کرا کبھی اسے ریجیکٹ کرا, اچھے اچھے رشتے فیل کر دیے, پتا چلا بعد میں آ کے اب رشتہ ہی نہیں مل رہا. اب چکر میں پڑ گئے, اب رشتہ ہی نہیں مل رہا. اب میرے بھائی نہیں مل رہا تو اللہ نے دیا تھا نا, تب تو تو بہت اونچے خواب دیکھ رہا تھا. اب کیا ہوا؟ اے میرے بھائی کان کھول کے سن لے, اگر تیرا شادی کا وقت ہو گیا ہے, نیک لڑکی کا رشتہ ملا تو اسے قبول کر لے, وقت پر شادی کر لے. ترقی دینا تیرے رب کا کام ہے. بے شک بے شک.
رکھ کے جانا تیرے رب کا کام، اللہ چاہے گا تو کرے گا۔ صحابی رسول سے فرمایا جاؤ جا کے نکاح کرو۔ عرض کی آقا مجھے کون بیٹی دے گا؟ یا رسول اللہ مجھ سے کون شادی کرے گا؟ نبی نے فرمایا فلاں امیر ہے مدینہ میں، بہت امیر ہے، بہت بڑا بزنس مین ہے، جا اس کے گھر جا، اس کی بیٹی کا ہاتھ مانگ، وہ اپنی بیٹی کا رشتہ تجھ سے کرے گا۔ عرض کی آقا میں کہاں غریب، میرے پاس نہ ٹھیا نہ ٹھکانا، میرے پاس نہ گھر نہ گھرانا، آقا میرے پاس نہ بزنس نہ کاروبار نہ مال نہ دولت، نہ ظاہری طور پر میری چہرہ خوبصورت، آقا وہ کیوں مجھے اپنی بیٹی کا ہاتھ دے گا؟ نبی نے فرمایا میں نے جو کہا ہے اس لیے دے دے گا۔ جاؤ جا کے شادی کرو، نکاح کرو جا کے۔ اللہ اکبر، گیا، خود تو ڈر رہا تھا میری تو حیثیت اتنی بڑی نہیں ہے، لیکن وہ تو بہت بڑا ہے، توجہ کرنا، وہ تو بہت بڑا ہے، لیکن نبی نے بھیجا تھا اس لیے چلا گیا۔ دروازے پہ دستک دیا، وہ نکل کے آیا، کون؟ کہا میرے نبی نے بھیجا ہے۔ کہا بتاؤ کیا ضرورت ہے؟ کہا رشتہ لے کے آئے ہیں۔ کیا کر کے آئے ہیں؟ کہا کس کا؟ کہا اپنا۔ تمہارا اور میرا فاصلہ کتنا ہے ذرا ایک بار سوچ تو لیتے۔ کہا میں مدینے کا ایک امیر آدمی، کہاں تو مدینے کا سب سے غریب آدمی، تیرا میرا فاصلہ بہت ہے، ڈسٹینس تو دیکھتا۔ کہا میری تو حیثیت نہ تھی، مگر یہ تو پوچھ لے یہ رشتہ بھیجا کس نے ہے؟ جی ذرا زور سے بول دو۔ کہا کس نے بھیجا ہے؟ کہا بھیجنے والا آمینہ کا لال ہے۔ اب بتا کیا کریں، گھر جائیں یا بیٹھیں؟ کہا اگر اتنا ہے نبی نے بھیجا ہے تو اب ذرا رک جا، مجھے مشورہ گھر میں کرنے دے، میں اپنی بیوی سے مشورہ کر لوں، اپنی بیٹی سے مشورہ کر لوں، مشورہ کرنے کے بعد ابھی تجھے جواب دیتا ہوں۔ کہنے لگا بعد میں دے دینا، جواب چلے گا۔ کہا نہیں، بھیجنے والا کریم مصطفیٰ ہے، میں دیر نہیں کروں گا، بس مجھے ابھی تھوڑا سا مشورہ کرنے دے، اس کے بعد میں ابھی تجھے جواب دیتا ہوں، ذرا ٹھہر جا۔ وہ لوگوں ذرا غور کرو، ٹھہرا دیا، اسے بٹھا دیا، گیا گھر میں گیا، اپنی بیوی سے بولا بیٹی کا رشتہ آیا ہے۔ بیوی نے کہا آیا ہے تو اچھی بات ہے، لیکن ہے کس کا؟ جب نام بتایا تو بیوی عجیب سا چہرہ کرنے لگ گئی، ارے اتنا غریب ہے، اس کے پاس تو گھر نہیں ہے، اس کے پاس تو ٹھیا ٹھکانا نہیں ہے، کیسے وہ میری بیٹی کا ہاتھ مانگنے آ گیا؟ کہنے لگا بیگم بات اتنی ہے، وہ نہیں آیا، اسے بھیجا گیا ہے۔ کہا کس نے بھیجا ہے؟ کہا بھیجنے والا آمینہ کا لال ہے۔ اب جب ماں سے پوچھا بیٹی کی تو اس نے بھی کہا جب نبی نے بھیجا ہے تو ہم نہیں منع کریں گے، ہم نہیں منع کریں گے۔ مان گئی ماں بھی، باپ بھی مان گیا، دونوں مان گئے۔ کہنے لگے لیکن بیٹی سے اور پوچھ لو۔ لوگوں جہاں بیٹوں سے پوچھتے ہو شادی کے لیے، رشتے کے لیے، وہاں بیٹی سے بھی پوچھنا ضروری ہے۔ جی جیسے بیٹے سے پوچھتے ہو نا فلاں جگہ رشتہ کر رہے ہیں، ایسے ہی بیٹی سے بھی پوچھو، وہ بھی برابر کی حقدار ہے پوچھنے میں۔ پوچھو کہ تیرا رشتہ وہاں کرنا چاہتے ہیں، اگر اس کی رضامندی ہے تو ٹھیک ہے، اگر وہ سرے سے انکار کر دے تو پھر نہیں کرنا، اس لیے کہ اس کو وہاں زندگی نبھانا ہے، تجھے زندگی نہیں نبھانا، زبردستی باندھنے کی کوشش نہ کرنا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہمارے ہاں لڑکوں سے تو پوچھ لیتے ہیں، لڑکا منع کر دے گا، 10 جگہ کینسل کر دیں گے، لڑکی سے ہم پوچھتے نہیں۔ امی میں کیوں پوچھوں گا لڑکی سے؟ میں ایسا، اس میں یہ بات نہیں دکھانا چاہیے، اس لیے کہ لڑکی کا بھی حق نکاح ہوتا ہے تو دونوں سے اجازت لی جاتی ہے، لڑکی سے بھی اذن لیا جاتا ہے، قاضی لیتا ہے، اور لڑکے سے بھی لیتا ہے، تب نکاح سمپن ہوتا ہے، کسی ایک کی مرضی سے نکاح نہیں ہو جاتا۔ یہ اسلام دین فطرت ہے، سبحان اللہ۔ کسی مذہب میں ایسا پیارا طریقہ نہیں ہے شادی کا جتنا پیارا طریقہ مذہب اسلام میں ہے۔ بے شک اتنا پیارا طریقہ کسی مذہب میں نہیں شادی کا جتنا پیارا طریقہ مذہب اسلام میں ہے۔ اسلام میں دونوں کی اجازت ضروری ہے، اگر دونوں میں سے کوئی اجازت نہ دے تو شادی نہیں ہوگی ہے۔ دونوں کا اجازت دینا ضروری ہے۔ کا بیٹی سے پوچھ لیں، کتنا اچھا مشورہ۔ بیٹی سے پوچھا بیٹی تمہارا رشتہ آیا ہے؟ بیٹی نے کہا ٹھیک ہے آیا ہے، تو کون ہے بتایا؟
وہ بھی یہی سوال ہے، وہ تو بڑا غریب ہے، وہ تو دکھنے میں بھی اتنا اچھا نہیں ہے، اس کا تو کوئی کاروبار اور بزنس بھی نہیں، کا بیٹی بات تو صحیح ہے مگر رشتہ بھیجنے والا میرا نبی ہے۔ کیا کریں کہ اگر نبی نے بھیجا ہے نا تو اس کو ابھی یس کر دو، ابھی کہہ دو ہمیں منظور ہے۔ سبحان اللہ، زور سے بولو نا یار، سبحان اللہ۔ ابھی کہہ دیں بیٹی ایک دو دن سوچ لو نا، نہیں ابھی کہہ دو، یہ موقع کہیں نکل نہ جائے، یہ موقع کہیں نکل نہ جائے۔ کہا سوچ لو، کہا سوچ لیا، ابھی ہاں کر دو، ابھی یس کر دو۔ اللہ اللہ، وہ بیٹی بھی تو دیندار تھی نا؟ سبحان اللہ، دیندار تھی نا، تبھی تو کہہ دیا۔ آج کچھ بددین ایسی بھی ہیں، انہیں سیدھے لڑکے، نمازی، داڑھی والے، ٹوپی والے، سچ بولنے والے پسند نہیں آتے۔ ہاں کہہ دیتے ہیں مولانا یہ لڑکا نہیں چلے گا، کچھ ایکٹیو لڑکا ہو۔ اور بھائی نمازی ایکٹیو نہیں ہے کیا؟ داڑھی والا نمازی سیدھا اسے ملا جی بتا دیتے ہیں بیچارے، بتا رہے ہیں وہ ملا جی ہو گیا۔ اور بھائی تمہیں پتا نہیں ہے، داڑھی والا ملا جی تیری نظر میں ہو گیا، نماز والا ملا جی ہو گیا، جو جھوٹ بول رہا ہے وہ تیری نظر میں بڑا ایکٹیو ہے، بڑا ایکٹیو ہے۔ کان کھول کے سن لے، جو وفاداری دینداری میں ملے گی وہ دنیا داری میں نہیں ملے گی۔ دینداری میں وفاداری ملتی ہے، دنیا داری میں وفاداری نہیں۔ ہاں لیکن آج یہ بہت شکایتیں مل رہی ہیں، بھائی ہماری بچی تو کالج میں پڑھی ہوئی ہے، یہ لڑکا نہیں چلے گا، تو میاں تم نے کالج میں پڑھایا ہی کیوں تھا؟ ایک بات بتاؤ، غلط تو تم خود ہو اور دوسرے صحیح کو غلط ٹھہرا رہے ہو۔ اور میرے بھائیوں کان کھول کے سنو، لڑکی دیکھو تو دیندار دیکھنے کی کوشش کرو، لڑکا دیکھو تو دیندار دیکھنے کی کوشش کرو۔ کاروبار دیندار بھی کر سکتے ہیں، پیسے والے دیندار بھی ہو سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے پیسے والے جھوٹے ہی ہوں گے۔ ایسا نہیں ہے جو جھوٹ بولتے ہیں وہی پیسے والے ہوں، ہم نے سچوں کو بھی پیسے والے دیکھا ہے۔ کبھی کبھی جھوٹ بولنے والے ہم نے دو پیسوں کو پریشان دیکھے ہیں، مگر جو جھوٹ بول رہے ہیں وہ نیتا جی، جو سچ بول رہے ہیں ملا جی۔ جی معاملہ، جو جھوٹ بولتے ہیں وہ نیتا جی ہو گئے اور جو سچ بول رہے ہیں وہ ملا جی ہو گئے۔ نظام میں قدا کو جس طرح بگڑا ہے ساقی، انہی کو جام ملتا ہے جنہیں پینا نہیں آتا۔ بہت بزی، عجیب معاملہ ہے بھائی، عجیب معاملہ ہے۔ کئی کہ میرے پاس فون آئے، حضرت بیوی نے طلاق لے لی، من کے وجہ کیا تھی؟ بولے حضرت گول گپے نہیں کھلاتا تھا بازار میں جا کے، ٹھیلوں پہ نہیں گھماتا تھا اسے، بازاروں میں شاپنگ نہیں کراتا تھا حضرت۔ بات اتنی تھی میں نے پردے کا حکم دے دیا تھا، وہ کالج کی پڑھی ہوئی مغربی تہذیب والی ویسٹرن کلچر والی تھی، حضرت اسے پسند نہیں آیا میرا یہ رسم و رواج، کہنے لگی یہ تو تو نے مجھے قیدی بنا کر کے رکھ دیا ہے۔ اور میرے بھائی کان کھول کے سن لے، اگر تجھے اتنا ہی مزاج اور اتنا ہی ویسٹرن کلچر اگر پسند ہے تو پھر گلفان یہ کہتا ہے مرنے کے بعد پھر تو کفن کیوں پہنتی ہے؟ تو یہ وصیت کر کے جا، مرنے کے بعد کفن میں نہ دفنانا، مجھے ایسے ہی بال کھلے ہوئے قبر میں ڈال دینا۔ جی مرنے کے بعد تم کو کفن چاہیے؟ ویسٹرن کلچر تو جب ہے جب یہ کہ مرنے کے بعد بھی ہمیں ایسے کھلے میں دفنا دینا، مرنے کے بعد بڑی شریعت یاد آتی ہے۔ اب تو جب سے مرا جب تک قبر میں نہیں جاتا، قبر تو دور کی بات 40 میں تک مولوی کا ساتھ نہیں چھوڑتا۔ ابھی تو یہ مولوی ملا جی تھا، ابھی تو مولوی سیدھا تھا، بے وقوف تھا، اب کیا ہو گیا؟ مرنے کے بعد یہ مولوی بڑا اچھا ہو گیا کہ حضرت جمعرات کے دن کھانا بھی گھر ہی کھا لیو، میلاد بھی ادھر ہی پڑھ دیو، فاطمہ بھی ادھر ہی پڑھ دیو، فاتحہ بھی یہی ہوگی، حضرت انتقال ہو گیا جنازہ پڑھا دو، حضرت کفن کیسے کاٹا جائے گا، جنازہ کیسے رکھا جائے گا، غسل کیسے دیا جائے گا، تختہ کیسے لگایا جائے گا۔ تجھے مرنے کے بعد مولوی یاد آیا؟ ارے مرنے کے بعد نامہ اعمال میں تالا لگ جاتا ہے۔ اگر مولوی زندگی میں یاد آیا ہوگا تو تیری زندگی جنت کی حقدار ہو گئی ہوگی۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، علماء اہل قبر جنت کی پیاری ہو جائے گی۔ میرے بھائیوں شادیاں کرو دینداری دیکھ کر کے،
سب سے پہلے دینداری دیکھو، دینداری اگر اچھی ہے شادی کر دو، کہتے نا سبحان اللہ، اور سبحان اللہ۔ اگر ہمارے یہاں 4 پیسے آ گئے تو بھئی اب جب تک شادی نہیں کریں گے، جب تک ہماری ٹکر کا رشتہ نہیں ملے گا، ہم پیسے والے ہیں تو ہمارا رشتہ بھی پیسے والا ہونا چاہیے۔ اگر لڑکا ڈاکٹر ہے تو لڑکی بھی ڈاکٹر ہونا چاہیے، لڑکا ماسٹر ہے تو لڑکی ماسٹر ہونا چاہیے، اگر لڑکا پروفیسر ہے لڑکی پروفیسر ہونا چاہیے۔ یہ جوڑے کہاں سے لگاتا پھر رہا؟ جوڑے اللہ نے بنائے ہیں، کوشش کر دیکھنے کی۔ اگر لڑکا ڈاکٹر ہے لڑکی ڈاکٹر نہ بھی ہو تو کوئی بات نہیں ہے، اگر اللہ نے جوڑا بنایا ہے شادی کر لے، ہو سکتا ہے اس کے نصیب سے اللہ تیرے لڑکے کی کمائی میں برکت کر دے۔ بات ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ یہ سب برابر برابر کے چکر میں نہ پڑا کرو، دینداری دیکھ کے شادی کرو بس، مگر نہ ہو ہی نہیں رہا، ایسا نہیں ہے۔ اگر لڑکی نے MBBS کر لیا تو اب MBBS ڈاکٹر کی چاہیے۔ کتنا اچھا ہوتا اگر تیری لڑکی نے MBBS کر لیا تو تلاش کرتا مجھے کوئی اچھا عالم دین مل جائے، جھنڈے گڑ جاتے۔ اب یہ لڑکی تو اتنا کمائی لے گی یار، اگر جائز طریقے سے بھی ڈاکٹری کا پیشہ کرے گی تب بھی مجھے اچھا عالم دین چاہیے تاکہ میری لڑکی دنیا میں کامیاب ہو گئی، شوہر اس کا دیندار مل گیا تو اس کی زندگی بھی بن جائے گی۔ اور مرنے کے بعد قبرستان میں کوئی نہیں آئے گا تجھے فیس دے کے دکھانے کے لیے، وہاں ڈاکٹر بھی پڑھا ہے ڈاکٹرنی بھی پڑھی ہے۔ اور میرے بھائیوں کان کھول کے سنو، تیرا بیٹا اگر ڈاکٹر بن گیا تو ضروری نہیں ہے کہ مجھے لڑکی بھی ڈاکٹر چاہیے، اگر کوئی سادہ مل جائے تو لے آ، لیکن وقت پر شادی کر لے۔ اللہ اللہ، ذرا غور کریں، ذرا غور کریں۔ میں تجھ کو ایک شادی ایسی بتا دوں کہ تیرا ایمان تازہ ہو جائے گا، ذرا بول دو سبحان اللہ۔ ایک ایسا شخص ہے کہ جس کی آدھی دنیا پر حکومت ہے، نام ہے عمر ابن خطاب، بہت لاجواب شخص کا نام ہے، جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہے، جس کے بارے میں نبی فرماتے میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، جس کے بارے میں میرے قریب مصطفیٰ فرماتے ہیں آسمان کے ستاروں کے برابر عمر کی نیکی ہے۔ کسی کہنے والے نے کہا اگر ایک عمر اور ہوتا تو پوری دنیا میں مذہب اسلام ہوتا۔ کتنا بڑا پد ہے عمر کے پاس، کتنا بڑا پد ہے۔ اور ایک پد تو اتنا بڑا بتا دوں، عمر کو اتنا بڑا بتا دوں شاید پوری زندگی تم رش کرو گے۔ حضرت عمر کے جب انتقال کا وقت قریب آیا، موت کا وقت جب قریب آیا تو حضرت عمر نے اپنے بیٹے کو بلایا، اور بیٹے کو بلا کے فرمایا او میرے بیٹے میرے اوپر کچھ قرضہ ہے، آدھی دنیا پہ حکومت اور عمر کے اوپر انتقال کے وقت قرضہ۔ کہا بیٹے میرے اوپر کچھ قرضہ ہے اور عمر کے موت کا وقت قریب آ گیا، تو ایک کام کرنا میرے انتقال کے بعد میرے دوستوں کو اکٹھا کرنا، میرے رشتہ داروں کو اکٹھا کرنا اور ان سے کہنا عمر اتنا قرضہ چھوڑ گیا، سب مل کے عمر کا قرضہ اتار دو۔ آئے اور اگر میرے رشتہ دار میرے دوست وہ قرضہ نہ اتار سکیں تو عمر نے فرمایا پھر جس کا میرے اوپر قرضہ ہے ان سے جا کے معاف کرا لینا۔ آئے آئے، ہم تو کبھی سوچتے ہی نہیں، ہم تو سوچتے اگر کسی کا مال مار لیا تو ہم سوچتے ہیں بڑے چلاک ہے، اس کا ہم نے مال مار لیا۔ اور میرے بھائی تجھے پتا نہیں ہے مرنے کے بعد اگر کسی کا ایک سکہ بھی مار کے گیا تو رب کعبہ کی قسم تجھے دینا پڑے گا۔ جانوروں سے حساب نہیں ہے، لیکن اگر کسی سینگ والی بکری نے بنا سینگ والی کے ٹکر مار دی تھی تو اللہ دونوں کو زندہ کر کے جس کا دنیا میں سینگ تھا اس کا سینگ ختم کرے گا، جس کا سینگ نہیں تھا اسے سینگ عطا کرے گا اور کہے گا ٹکر مار کے دنیا کا اپنا بدلہ پورا کر لو۔ ویسے مار گئے دنیا میں لوگوں کے پیسے مار مار کے عمرے پہ عمرے کر رہے ہو۔ میرے بھائی کسی کا عمرہ قبول نہیں اگر لوگوں کا حق مار کے تو عمرہ کرتا ہے۔ عمرہ بعد میں کر، لوگوں کا حق ادا پہلے کر۔ توجہ ہے جی، حق ادا پہلے کرو۔ تمہارے اوپر جو حقوق ہے، حضرت عمر کتنا بڑا صحابی، کتنا بڑا آدمی، لیکن کیا کریں بیٹے میرا قرضہ جو ہے وہ ضرور معاف کرا دینا۔ اگر کسی کا انتقال ہوا کرے نا تو دیکھا کرو کہ میرے مرنے والے پہ کسی کا قرضہ تو نہیں تھا۔ اگر قرضہ ہوا کرے نا تو اگر تو وفادار بیٹا ہے، اپنے باپ کا اگر محبت کرنے والا بیٹا ہے تو جس کا قرضہ ہے اس کا قرضہ ادا کر دیا کر، تیرے باپ کی روح قبر میں ٹھنڈی ہو جائے گی، تیری باپ کی روح خوش ہو جائے گی، تیرے رب کی رحمت تم پہ برسنے لگے گی کہ تم نے اپنے والدین کا، اپنے پورے بیٹا ہونے کا حق ادا کیا ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا بیٹا یہ وصیت سن، اور دوسرا میرا
ایک کام اور کر، جا امی عائشہ کی بارگاہ میں جا، میرا ایک پیغام دے دے جا کر۔ امی عائشہ نبی کی پیاری بیوی، میرا ایک پیغام دے دے، کہنا عمر کے موت کا وقت قریب ہے، عمر چاہتا ہے روضہ رسول میں جو ایک قبر کی جگہ خالی ہے، عمر چاہتا ہے امی عائشہ سے اجازت لے لے کہ عمر کی وہاں قبر بن جائے۔ روضہ رسول میں ایک قبر کی جگہ جو خالی ہے، نبی سے اجازت لے لو، نبی کی بیوی سے اجازت لے لو، اگر امی عائشہ اجازت دے دیں تو عمر اپنی قبر بنانا چاہتا ہے، عمر وہاں پر آرام کرنا چاہتا ہے۔ اے لوگوں ذرا غور کرنا، امی عائشہ کی بارگاہ میں بیٹھے حضرت عمر کا بیٹا پوچھا، میرے بابا کے انتقال کا وقت قریب ہے، روضہ رسول میں نبی کے پڑوس میں، نبی کی بغل میں جو ایک قبر کی جگہ خالی ہے، عمر اس جگہ کو مانگتا ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو وہاں عمر کی قبر بنائی جائے۔ امی عائشہ تھوڑی دیر کے لیے خاموش۔ اور ایک بات بتا دوں میں میرے بھائیو، آج بھائی کو سگا بھائی ایک بالش زمین دینے کے لیے تیار نہیں، بات ہے کہ نہیں؟ اور زمین جتنی قیمتی ہو اس پہ جھگڑے بھی اتنے قیمتی ہوتے۔ ابھی میں آ رہا تھا روڈ سے نکل کے تو مجھے بتایا صاحب خانہ نے کہ حضرت یہاں زمین کی قیمت 70 لاکھ روپے بیگھا ہے روڈ کے کنارے، چونکہ یہاں فیکٹریاں آ گئی ہیں، بات ہے کہ نہیں؟ اگر کوئی اس قیمتی زمین کو آپ کی لینا چاہے آپ نہیں دو گے، مر بھی جاؤ گے، مار بھی دو گے، اس لیے کہ بھئی قیمتی زمین ہے، بات ہے کہ نہیں ہے؟ کہیں شہر میں زمین ہو، مارکیٹ میں تو انگلوں سے بکتی ہے، بالش سے بکتی ہے، فٹوں سے بکتی ہے، ارے بات ہے کہ نہیں ہے؟ جی نہیں دو گے، کس قیمتی ہے؟ عمر نے تو امی عائشہ سے اتنی قیمتی زمین مانگ لی، اتنی مانگ لی کہ پوری دنیا کی زمین ایک طرف اور نبی کے پڑوس والی زمین ایک طرف۔ کتنی قیمتی زمین، نبی کے پڑوس کی زمین بالکل بغل کی، یار کتنی قیمتی زمین ہوگی، لیکن عمر کے مرتبے بڑے ہیں۔ امی عائشہ نے فرمایا وہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی، اس میں تو عائشہ کی قبر بننا تھی، لیکن مانگنے والا عمر ہے، مانگنے والا جلیل القدر صحابی ہے، مانگنے والا بڑے مرتبے کا مالک ہے، اگر عمر مانگتا ہے تو جاؤ جا کے کہہ دینا وہ زمین میں نے عمر کے لیے آزاد کر دیا، عمر کو دے دی، وہ زمین میں نے عمر کو دے دی۔ اتنا بڑا آدمی عمر، اب ذرا غور کرو ان کا بیٹا بھی کتنا بڑا ہوگا۔ اب اگر یہ شادی کرنے لگ جائیں تو دنیا میں کون لڑکی ہے جو ان کی جوڑ ملا دے، جس کے باپ کی حکومت آدھی دنیا پر، جس کا بیٹا جلیل القدر صحابی، متقین میں بیٹے کا جواب نہیں، بہادروں میں بیٹے کا جواب نہیں، حسینوں میں بیٹے کا جواب نہیں۔ لوگوں حضرت عبداللہ ایک رات مدینے کی گلیوں کا چکر لگا رہے ہیں، کوئی بھوکا ہے تو کھانا کھلا دو، کوئی پیاسا ہے تو پانی پلا دو، کوئی بیمار ہے تو دوا پلا دو۔ اچانک ایک گلی سے گزرے تو ایک گھر کے اندر سے عورتوں کے جھگڑا کرنے کی آواز آئی۔ حضرت عمر آواز کو سننے لگے، آواز کرنے والا کوئی اور نہیں، ایک بوڑھی ماں ایک جوان بیٹی ہے، دونوں آپس میں جھگڑا کر رہی ہیں۔ لوگوں ذرا غور کرو، بوڑھی اپنی جوان بیٹی سے کہہ رہی تھی اے بیٹی اگر بکری کا دودھ دھو لیا ہو تو اس میں پانی ملا دو، صبح کو دودھ والا آئے گا منافع زیادہ ہو جائے گا۔ جوان بیٹی کہہ رہی تھی ماں میں دودھ میں پانی نہیں ڈالوں گی، اس لیے کہ عمر اپنی تقریر میں منع کر رہا تھا کوئی دودھ میں پانی ملا کے نہیں بھیجے گا، کوئی کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کرے گا، کوئی کسی کے ساتھ چیٹ نہیں کرے گا۔ حضرت عمر کان لگا کے جھگڑے کے دروازے پہ کھڑے ہو کر چل رہے ہیں۔ بوڑھی ماں نے کہا بیٹی یہ تقریر تو عمر کی میں نے بھی سنی تھی، عمر کہہ رہا تھا کوئی پانی ملا کے نہیں بیچے گا، لیکن تو کیسی بے وقوف لڑکی ہے، ارے جوان ہو گئی بچپنا نہیں گیا، ارے تو پانی ملا دے گی تو عمر کو کیا پتا پانی ملا کے بیچا ہے یا پیور بیچا ہے، عمر تو اپنے گھر میں سو رہا ہوگا، عمر دیکھنے تھوڑی آ رہا ہے۔ لڑکی نے جواب دیا ماں عمر تو نہیں دیکھ رہا ہے مگر عمر کا پروردگار دیکھ رہا ہے۔ یہی ایمان ہے، یہی ایمان ہے، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے اللہ دیکھتا۔ یہ سوچ کر کے اگر آپ نے برا کام نہیں کیا تو کوئی دیکھے یا نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے، اسی کا نام تقویٰ ہے، اسی کا نام ایمان ہے۔ کہا ماں اگر ڈرنا ہے تو عمر سے کیا ڈرنا، ارے اس سے نہ ڈر جس سے عمر بھی ڈرتا ہے۔
حضرت عمر کے کان میں جب یہ آواز پڑی حضرت عمر بڑے خوش ہوئے، خوش ہو کے بولے عمر گھر چلو، آج رات ٹہلنے کی قیمت وصول ہو گئی۔ حضرت عمر گھر چلے، دھیرے دھیرے گھر چلے، حضرت عمر گھر پہنچے، تھوڑی دیر کے لیے آرام کیا، فجر کا وقت ہو گیا، فجر کی اذان ہوئی، حضرت عمر جاگ گئے، نماز فجر ادا کی، نماز فجر ادا کرنے کے بعد حضرت عمر کی عدالت لگ گئی، جلسے میں آنے والوں یہ حضرت عمر کی عدالت ہے، یہ 10 بجے کوٹ حضرت عمر کا نہیں کھلتا، حضرت عمر کا کوٹ صبح فجر کے بعد کھل جاتا ہے، صبح فجر کے بعد عمر کی عدالت لگ جاتی ہے، فجر کے بعد عمر کی عدالت لگ گئی، یہ لوگ اپنا فیصلہ کرانے کے لیے سارے لوگ آئے، حضرت عمر نے اپنے قاصد کو بلایا اور رات جو دودھ کا جھگڑا کر رہی تھی اس بوڑھی کو بلا لیا، رات والی بوڑھی کو لاؤ، بلا کے بوڑھی کو بلا کے جب قاصد لایا تو بوڑھی بہت گھبرائی۔ عمر کو اگر دودھ کا میٹر پتہ چل گیا ہوگا تو عمر کا فیصلہ اور عمر کا جو ہے عدل بڑا سخت ہے، کیا ہوگا؟ حضرت عمر کی بارگاہ میں کھڑی ہے، حضرت عمر نے فرمایا بوڑھی رات تیرے گھر میں جھگڑا کیسا تھا، رات تیرے گھر میں شور کیسا تھا، رات تیرے گھر میں کیا معاملہ تھا؟ کہنے لگی عمر اس پر پردہ ڈال دے، جو میں کرتا میں نے توبہ کر لیا ہے، اللہ معاف فرمائے، آج کے بعد دودھ میں پانی نہیں ملایا جائے گا۔ حضرت عمر نے فرمایا اگر توبہ کر لی ہے تو اللہ تیری توبہ کو قبول فرمائے، لیکن یہ تو بتا رات جو تجھ سے دوسری لڑکی جھگڑا کر رہی تھی وہ لڑکی کون تھی؟ عمر میری بیٹی ہے، میری بیٹی ہے جو جھگڑا کر رہی تھی۔ حضرت عمر نے فرمایا تیری سگی بیٹی؟ ہاں ہاں میری سگی بیٹی۔ حضرت عمر نے فرمایا کیا اس کی شادی ہو گئی؟ عرض کرنے لگی عمر ابھی تو اس کی شادی نہیں ہوئی ہے۔ اتنا کہا اور رونے لگی۔ حضرت عمر نے فرمایا بوڑھی عورت میں نے یہ تو تجھ سے شادی کے بارے میں پوچھا، کوئی تانا تو نہیں دیا، روتی کیوں ہے؟ کہنے کی بات اتنی ہے میں بڑی غریب ہوں، اتنی غربت ہے کہ میرے گھر میں اتنا بھی پیسہ نہیں کہ اپنی بیٹی کا رشتہ کر سکوں، شادی کر سکوں، میرے پاس تو اتنا بھی نہیں کہ اپنی بیٹی کے آنے والے براتیوں کو، چند براتیوں کو ایک وقت کا کھانا کھلا سکوں۔ عمر میرے گھر میں ایک بوڑھی سی بیمار سی بکری ہے، اس کے دودھ پہ میرے گھر کا چولہا جلتا ہے، اگر بیماری کی وجہ سے میری بکری 3 دن تک دودھ نہ دے پائے تو میرے گھر میں 3 دن کے فاقے ہوتے ہیں، اس لیے میں بڑی مجبور ہوں، بڑی غریب ہوں، اس لیے رونے لگ گئی۔ اللہ اللہ۔ حضرت عمر نے فرمایا خاتون اگر تو اجازت دے تو تیری بیٹی کا رشتہ عمر کرانا چاہتا ہے۔ ذرا زور سے بول دینا سبحان اللہ۔ اور میرے بھائیوں امیروں کے تو رشتے بڑے شوق سے کراتے ہو، کبھی کسی غریب کا بھی کرا دیا کرو۔ امیروں کے لیے تو بچولیا بڑا جھوٹ بولتا ہے، بہت زیادہ جھوٹ بولتا ہے، وہ ہے امیر، اوپر سے اور زیادہ جھوٹ بول کر کے اس کے اندر مکھن لگا رہا ہے، یعنی وہ ان کے پلاٹ تو دلی میں پڑے ہیں، چاہے نہ ہو مگر پڑے ہیں، اور غریب کا اگر ہے بھی تب بھی ختم کر دیتا ہے، کہاں چکر نہ پڑ جائے۔ لوگوں غریبوں کے رشتے کرایا کرو، اس کا دل تجھے بڑی دعائیں دے گا۔ امیروں کے لیے تو زندہ جھوٹ بولتا پھر رہا، وہ تو امیر ہے ہی، کر ہی دے گا، کمال تو جب ہے کسی غریب کی بیٹی کا رشتہ کرا دے، ہے نا میرے بھائی؟ اللہ اللہ ذرا غور کرو۔ عمر نے کہا اگر تو اجازت دے تو میں تیری بیٹی کا رشتہ کرانا چاہتا ہوں۔ کہنے لگی عمر تو بہت بڑا ہے، کہاں امیر المومنین، کہاں میں مدینے کی سب سے غریب، اور میری بیٹی کے رشتے کے چکر میں آپ نہ پڑیں، اس لیے کہ ہو سکتا ہے میری غربت کی وجہ سے کوئی آپ کی بات کو ٹھکرا دے، میں نہیں چاہتی کہ میرے امیر المومنین کی بات کو ٹھکرایا جائے، میں نہیں چاہتی کہ جس کا نام سن کے کیسر و کسرا کے جو کیسر و کسرا کانپنے لگتے ہیں، جس کا نام سن کے بڑے بڑے بادشاہوں کو پسینے آ جاتے ہیں، اس عمر کی بات نیچی ہو، میں نہیں چاہتی میری بیٹی کی شادی ہو یا نہ ہو، اس سے مجھے کوئی سروکار نہیں، لیکن بات اتنی ہے میں عمر کا سر جھکا ہوا دیکھنا نہیں چاہتی۔ حضرت عمر نے فرمایا تو اجازت تو دے، لڑکا ایسا ہے مر جائے گا مگر عمر کی بات سے پیچھے نہیں ہٹے گا، میں نے کہہ دیا تو شادی کر کے جائے۔ کہنے لگی عمر اتنا بھروسہ اس لڑکے پہ؟ حضرت عمر نے فرمایا ہاں جب سے پیدا ہوا ہے کبھی حرام کا لقمہ نہیں کھایا اس نے، حلال کے لقمے کھائے ہیں، اس لیے منع نہیں کرے گا۔ آج کل کے لڑکوں کا ہوتا نا، اگر ماں اور باپ کا ہی رشتہ دیکھ رہے ہیں تو کچھ ایسے بے حیا ہوتے کہ کبھی ہم تمہاری مرضی کا رشتہ نہیں کریں گے، ہم اپنی مرضی کا کریں گے،
بہت سے لوگوں نے شادیاں، بہت سی لڑکیوں نے، بہت سے لڑکوں نے حد یہ ہے میرے بھائی بڑی تکلیف ہوتی ہے، غیر مذہب والوں تک میں بھی شادیاں ہو رہی ہیں، غیر مذہب والوں میں شادیاں ہو رہی ہیں۔ کلمہ پڑھنے والی پجارن بن گئی، کلمہ پڑھنے والے بچے کہاں کہاں، ارے تمہاری قوم میں میرے بھائیوں، تمہاری اس کلمہ پڑھنے والی میں تھوڑی بیٹیاں غریب بیٹھی ہیں، کیوں غیر مذہب میں جا رہے ہو، پوری رشتہ داری کو تباہ کر رہے ہو؟ میرے بھائیوں تم تو اپنے مذہب میں دیکھو نا، تمہارے مذہب میں لڑکیوں کی کمی نہیں ہے، اپنے ہی مذہب میں رہ کر کے شادی کرتی۔ کہتے ہیں صاحب ہم نے ان کو اپنے مذہب میں کر لیا۔ علماء فرماتے ہیں اگر شادی کے لالچ میں کسی نے اسلام قبول کیا تو وہ اسلام نہیں مانا جائے گا۔ شادی کے لالچ میں کیا نا تو نے، کلمہ پڑھا، اگر تو نے پڑھنا تھا تو پہلے پڑھنا تھا۔ اور میرے بھائی حضرت عمر نے فرمایا لڑکا منع نہیں کرے گا، حلال کے لقمے کھا کے جوان ہوا ہے۔ کہا عمر کو کون لڑکا ہے جو میری غریب بیٹی کو اپنانے تیار ہے، ذرا بتا تو، سنو گے تو مچائی جاؤ گے۔ حضرت عمر نے فرمایا بولی تیری بیٹی سے شادی مدینے کا کوئی عام لڑکا نہیں بلکہ عمر کا بیٹا عبداللہ کرے گا، میرا بیٹا عبداللہ۔ کہا آپ کا بیٹا؟ آپ کا اور میرا فاصلہ دیکھا عمر کتنا ہے؟ کہا میں مدینے کی سب سے غریب عورت، کہا آپ امیر المومنین، آپ کا بیٹا میری بیٹی سے بہت بڑا فاصلہ ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا فاصلہ نہ دیکھ، مجھے تیری بیٹی کا جہیز پسند آ گیا، مجھے تیری بیٹی کا جہیز پسند آ گیا، جس کی وجہ سے مجھے یہ رشتہ پسند آ گیا۔ رات میں رشتہ دیکھنے کے لیے نہیں نکلا تھا، رات اپنے بیٹے کے لیے میں لڑکی دیکھنے کے لیے نہیں نکلا تھا، میں تو کوئی بھوکا دیکھنے کے لیے نکلا تھا، میں تو کوئی پیاسا دیکھنے کے لیے نکلا تھا۔ اچانک تیری بیٹی کا جہیز نظر آیا، عمر کی نیت بدل گئی، اگر بہو بناؤں گا تو تیری بیٹی کو بناؤں گا۔ کہا عمر کو کون سا جہیز ہے جو تو دیکھ کر کے آیا ہے؟ آج تک میں نہ دیکھ پائی۔ حضرت عمر نے فرمایا رات تیری بیٹی نے کہا تھا عمر کوئی دیکھے یا نہ دیکھے پروردگار دیکھ رہا ہے، عمر کو جہیز کے لیے تیری بیٹی کا یہ جملہ ہی کافی ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت فیضان تاج الشریعہ، فیضان تاج الشریعہ۔ بہت تیزی سے وقت بڑھ رہا ہے اور میں اپنی تقریر کو اختتام کی طرف لا رہا ہوں، آپ ذرا تھوڑی دیر ذرا محبت سے بولیں سبحان اللہ۔ مجھے یہ چیز پسند آ گئی، اس چیز پر میں نے رشتے کی پیشکش کی ہے، حضرت عمر کی پیشکش کو قبول کر لیا گیا، قبول کر لیا گیا۔ وہ غریب گھر کی بیٹی دلہن بن کے حضرت عمر کی بیٹی کے ڈولے میں آ گئی، نکاح ہو گیا، شادی ہو گئی۔ جیسے ہی حضرت عمر کی بہو بن کے بدل کی حضرت عمر کے گھر آئی، حضرت عمر نے فرمایا بیٹی جو تم جہیز لائی ہو نا، روزانہ عمر اس جہیز کو استعمال کرنا چاہتا ہے۔ کہنے لگی عمر میں تو جہیز کے نام پہ پانی کا پیالہ بھی نہیں لائی، آپ کس جہیز کی بات کر رہے ہیں؟ حضرت عمر نے فرمایا بیٹی جب میں روز صبح تیار ہو کے عدالت میں لوگوں کے فیصلے کرنے کے لیے نکلا کروں نا، تو روزانہ میرے کان میں آ کے کہہ دیا کرنا عمر فیصلے ذرا سوچ سمجھ کے کرنا، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے پروردگار دیکھ رہا ہے۔ اللہ، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے پروردگار دیکھ رہا ہے۔ بس بات وہیں آ جائیے جہاں سے میں لے کر کے چلا۔ وہ صحابی بیٹھا ہے، بیٹی سے مشورہ ہو گیا، بیٹی نے کہا میرے رشتے کے لیے ہاں کر دو، غریب ہے پھر بھی ہاں کر دو، بزنس نہیں پھر بھی ہاں کر دو، مالدار نہیں پھر بھی ہاں کر دو۔ کہا کیا خوبی دیکھ رہی ہے؟ کہا میدان محشر میں جب سب کی شادیوں کی بات آئے گی تو کہا جائے گا اس کی شادی فلاں نے کرائی، اس کی فلاں نے کرائی، اس کی فلاں نے کرائی، اور میرے باپ جب میری شادی کی بات آئے گی تو کہا جائے گا میری شادی کرانے والا آمینہ کا لال ہے۔ ہائے ہائے
مجھے اللہ چاہے گا تو میرے رشتے کی وجہ سے، میری شادی کی وجہ سے بخش دے گا۔ اور میرے بھائیوں، وقت پر بچوں کی شادیاں کرو، وقت پر۔ اگر بچے جوان ہیں تو ان کی نکاح کرو۔ اگر گھر میں انتقال ہو جائے کسی کا یا رشتہ داری میں تو اس کے دفن کرنے میں جلدی کرو۔ اگر گناہ کر لو تو توبہ کرنے میں جلدی کرو۔ تین چیزیں۔ اور اگر کسی کا قرضہ لے لو تو ادا کرنے میں جلدی کرو۔ بات سمجھ گئے نہیں؟ بس یہ آخری بات بتا کے اپنی بات مکمل ختم کروں۔ اللہ تعالیٰ اس شادی کو خانہ آبادی بنا دے۔ اگر کسی کا قرضہ لے لو تو اس کی ادائیگی میں جلدی کرو۔ اس چیز کو میں بار بار کوٹ اس لیے کر رہا ہوں، ایک حق وہ ہے جو اللہ سے تعلق رکھتا ہے، اللہ چاہے گا تو معاف فرما دے گا۔ ایک حق وہ ہے جو بندے سے تعلق رکھتا ہے، اس کو اللہ معاف نہیں کرے گا جب تک کہ وہ بندہ معاف نہیں کرتے۔ سمجھ رہے؟ اور بندہ معاف میدان محشر میں نہیں کرے گا، اس لیے کہ اسے نیکیوں کی ضرورت ہوگی۔ جس کا قرضہ لے کر کے گئے ہو، اگر تمہارے پاس کچھ نیکیاں ہوگی تو اس کے قرضے کے بدلے میں اللہ میدان محشر میں اس کو دے دے گا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تم خالی رہ جاؤ گے، اور پھر بھی اگر قرضہ ختم نہ ہوا تو اللہ اس کے گناہ تیرے اوپر ڈال دے گا۔ بہت خطرناک معاملہ۔ اس لیے اگر کسی کا قرضہ ہے تو بہت سے لوگ یہ کرتے ہیں، جس کا قرضہ ہوتا ہے اس سے جھگڑا کر لیتے ہیں کہ جب جھگڑا ہو جائے گا تو مانگے گا ہی نہیں، وہ میں دوں گا ہی نہیں۔ میرے بھائی، جھگڑا الگ چیز ہے، دشمنی الگ چیز ہے، قرضہ الگ چیز ہے۔ دیکھو، ہجرت کی رات جب تمہارے نبی ہجرت کے لیے نکلے، میرا نبی ہجرت کے لیے نکلا، تو معلوم ہے حضرت علی سے فرمایا، علی فلا فلا کی امانتیں میرے پاس ہے، یہ ساری امانتیں فلا فلا کو دے کے تم بھی مدینہ آ جانا۔ اگر بات جھگڑے کی ہے تو امانتیں بہت سے ایسے لوگوں کی تھی جو نبی کے دشمن تھے، بہت سے ایسے لوگوں کی امانتیں تھی جو ہاتھ میں تلوار لے کے میرے نبی کا مرڈر کرنے آئے تھے، مگر میرے نبی نے حضرت علی سے فرمایا، یہ جس کی امانتیں ہیں، چاہے دشمن کی ہے چاہے دوست کی ہے، یہ سب کی امانتیں واپس کر کے مدینہ آنا۔ تو میرے بھائی، نبی یہ سبق دے رہے ہیں، قرضہ دوست کا ہے تب بھی دے دے، دشمن کا ہے تب بھی دے دو۔ امانت دوست کی ہو تب بھی دے دو، امانت دشمن کی ہو تب بھی دے دو۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے میں کوئی خطا ہوئی ہو توبہ کرتا ہوں، میرا